ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں کراچی کے ایک علاقے اورنگی ٹاؤن کے ایک جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں۔ یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ اس میں دو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ ہم کتابیں پڑھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ آپ کی ذہانت، اس میں مختلف شعبہ زندگی اور مختلف تاجروں سے ہم علمی گفتگو کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اورنگی ٹاؤن کے جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں۔ فیضان بہار مدینہ، اور فیضان بہار مدینہ کے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم سیف اتاری کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ فیضان بہار مدینہ کے مزید طلبہ کرام کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، بس اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور
بس میرا منہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنے خوبصورت انداز سے کلام پڑھ رہے تھے. اللہ کریم نظر بد سے محفوظ فرمائے، مزید عروج بلندی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آئیے ہم مزید راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم اور آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے. جس طرح بڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح بچوں کی بھی اہمیت ہے. بچوں کو اہمیت نہ دینا، ان میں رفتہ رفتہ نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں. ہمارے ساتھ دو کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحیم ہے، میں متوسطہ سال اول کا طالب علم ہوں. جی، فیضان بہار مدینہ کے ایک طالب علم ہے عبدالرحیم اتاری. اور ایک اور اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالہادی ہے، میں متوسطہ سال دوم کا طالب علم ہوں. عبدالہادی اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے بچوں کو اہمیت دینا. بچوں کو اہمیت دینا اور انہیں اہم امور میں ان کے منصب کے مطابق شامل کرنا سنت سے ثابت ہے. بچوں کو صرف دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے انہیں خود بھی اپنا وقت دیں. بچوں کو ان کی عقل اور صلاحیتوں کے مطابق گھریلو امور میں شامل کریں. اشیاء کے انتخاب، پسند اور ناپسند میں بچوں کی رائے کو بھی کسی حد تک اہمیت دینی چاہیے. بچوں کی بات کو خواہ مخواہ نہ ٹالیں. بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ ان کے بات بغور سن رہے ہیں، انہیں اگنور نہیں کر رہے. اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. دوران گفتگو بچوں کو نہ جھڑکیں اور بچے کی بات مکمل ہونے دیں. بچوں کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے گھر، ادارے، سسٹم، آفس اور زندگی کا اہم ترین فرد ہیں. بچوں کو کسی غلطی پر سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے تنہائی میں سمجھائیں. بچوں کی تربیت کرتے وقت بھی ان کی عزت نفس اور احترام کا خیال رکھیں. رشتہ داروں، دوست احباب میں اپنے بچوں کا مثبت تعارف کروائیں، ان کی اچھائی بیان کریں. اپنے بچوں کے سامنے دوسرے بچوں کی غیر ضروری اور بار بار تعریف کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. بچوں کو اہمیت نہ دینے سے بچوں میں غم یا احساس کمتری جیسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ عبدالرحیم اتاری، عبدالہادی اتاری ہیں. ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. جی عبدالرحیم. بچوں کو اہمیت دینا اور انہیں اہم امور میں ان کے منصب کے مطابق شامل کرنا سنت سے ثابت ہے. جی عبدالہادی اتاری. دوران گفتگو بچے کو نہ جھڑکیں اور ان کی بات مکمل ہونے دیں. جی عبدالرحیم اتاری. بچوں کو صرف دوسرے کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کے بجائے انہیں خود بھی اپنا وقت دیں. جی عبدالہادی. بچوں کو احساس دلائے کہ وہ آپ کے گھر، ادارے، سسٹم، آفس اور زندگی کا اہم ترین فرد ہے. ماشاء اللہ. جی عبدالرحیم اتاری. بچوں کو ان کی عقل اور صلاحیت کے مطابق گھریلو امور میں شامل کرے. بچوں کو ان کی عقل اور صلاحیت کے مطابق گھریلو امور میں شامل کریں. جی عبدالہادی اتاری. بچے کو کسی غلطی پر سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے تنہائی میں سمجھائیں. سبحان اللہ. جی عبدالرحیم اتاری. بچوں کو احساس دلائے کہ آپ ان کی بات بغور سن رہے ہیں اور انہیں اگنور نہیں کر رہے ہیں. جی بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ ان کی بات بغور سن رہے ہیں، انہیں اگنور نہیں کر رہے. ماشاء اللہ. جی عبدالہادی. رشتہ دار، دوست، احباب میں اپنے بچوں کا مثبت تعریف پیش کریں اور ان کی اچھی باتیں بیان کریں. ماشاء اللہ. جی ہمارے ساتھ عبدالرحیم اور عبدالہادی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ایک پوائنٹ باقی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. جی عبدالرحیم. بچوں کی صلاحیتوں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. جی اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ عبدالہادی ہیں. ایک پوائنٹ باقی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. بچوں کو اہمیت نہ دینے سے بچوں میں غصہ اور احساس کمتری جیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے. بچوں کو اہمیت نہ دینے سے بچوں میں غم یا احساس کم تری جیسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ عبدالرحیم بھائی، عبدالہادی یہ مقابلہ جیت چکے ہیں. جی ہمارے عبدالرحیم بھائی کو بھی ایک
رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک دی جا رہی ہے، ایک تسبیح، ایک عطر اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ عبد الحادی اتاری ہیں، ان کو بھی رسالہ دیا جا رہا ہے امیر اہل سنت سے نام رکھنے کے بارے میں سوال جواب۔ اس کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک دی جا رہی ہے، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم ایک اور مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ ایک کہاوت ہے، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت آپ کو عقل مند، صحت مند اور دولت مند بناتی ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے والے افراد ڈپریشن سے محفوظ رہتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ رات کو دیر سے سونا اور صبح تاخیر سے اٹھنے والے ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں اور مختلف بیماریوں کی زد میں رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ محمد ذوالفقار اتاری، درجہ ابتدائیہ۔ جی جناب، ہمارے ساتھ ذوالفقار اتاری موجود ہیں، فیضان بہار مدینہ کے ایک طالب علم ہیں۔ ایک اور اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سے درجے میں ہیں۔ میرا نام عبد الکریم اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ سال اول کا طالب علم ہوں۔ جی جناب، ہمارے ساتھ ذوالفقار اتاری، عبد الکریم اتاری ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کے فوائد بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ جس دن کا آغاز نماز فجر سے نہ ہو اس دن سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ صبح کے اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے، کم وقت میں زیادہ کام ہونے لگتا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے تھکان اور بوریت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ صبح جلدی اٹھنے سے رزق میں فراوانی کا سبب قرار دیا ہے۔ صبح سویرے جاگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا دن بڑا ہو جائے گا اور آپ کئی کام آسانی سے کر سکیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق صبح جلدی اٹھنے کی عادت کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ صبح کے وقت ذہن زیادہ الرٹ ہوتا ہے، جس کے باعث ذہنی و جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے سے طبیعت میں خوش مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد موٹاپے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ رات دیر سے سوتے ہیں ان پر منفی خیالات کا غلبہ بھی طاری ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ذوالفقار اور عبد الکریم ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی ذوالفقار سٹارٹ کریں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جی عبد الکریم۔ ایک تحقیق کے مطابق صبح جلدی اٹھنے کی عادت کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ذوالفقار اتاری۔ جس دن کا آغاز نماز فجر سے نہ ہو اس دن سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ۔ ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ صبح کے وقت ذہن زیادہ الرٹ ہوتا ہے، جس کے باعث ذہنی اور جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا صبح کے وقت ذہن زیادہ الرٹ ہوتا ہے، جس کے باعث ذہنی اور جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ذوالفقار۔ صبح کے اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے، کم وقت میں زیادہ کام ہونے لگتا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے تھکان اور بوریت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جی عبد الکریم اتاری۔ صبح جلدی اٹھنے سے طبیعت میں خوش مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ذوالفقار۔ صبح جلدی اٹھنے سے روزی میں فراوانی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری پوائنٹ باقی ہیں، عبد الکریم کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جو لوگ رات دیر سے سوتے ہیں ان پر منفی خیالات کا غلبہ طاری ہو سکتا ہے۔ اللہ۔ جو لوگ رات دیر سے سوتے ہیں ان پر منفی خیالات کا غلبہ جاری ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ذوالفقار عبد الکریم بھائی ہیں، دونوں یہ بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔ جی ہمارے ذوالفقار کو تحفے دیے جا رہے ہیں، ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک دی جا رہی ہے، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ جی ہمارے ساتھ عبد الکریم بھی ہیں، ان کو بھی ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک،
ایک تسبیح، ایک عطر اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم ایک اور مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم اور آپ. کراچی کے ایک علاقے اورنگی ٹاؤن کے جامعۃ المدینہ کے سینئر ناظم صاحب موجود ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں. حضور آپ کا بہت شکریہ، اتنی خوبصورت آپ نے تیاری کی. اللہ آپ کو مزید عروج بلندی عطا فرمائے، اللہ سلامت رکھے. دعوت اسلامی کا اتنا خوبصورت انفراسٹرکچر 200 سے زائد ممالک میں دین اسلام کا پیغام پہنچایا. الحمدللہ 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. ایک شعبہ بہت اہم شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، اور ابھی ایک جامعہ میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ شکیل صاحب موجود ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اپنا جو شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، اس میں کتنے ملک اور بیرونی ملک میں کتنے جامعۃ المدینہ ہیں، کتنے طلباء کرام ہیں، اور اس کی کوئی فیس ہے؟ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر کچھ بات بتائیں. الحمدللہ دنیا بھر میں 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کے جو جامعۃ المدینہ ہیں، ان کی تعداد اپروکسیمیٹلی مور دین 1300 ہیں. 1300 سے زائد اس کی برانچز ہیں. سبحان اللہ. ان جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ ان جامعات میں پڑھنے والوں سے کیا فیسز وصول کی جاتی ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات کی طرح اس عظیم ترین شعبے میں بھی وداؤٹ اینی فی، بغیر کسی فیس کے مفت درس نظامی کی یعنی دین کی اہم ترین تعلیم دی جاتی ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایسے خواہش مند ہو گئے جو درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کی کیا مثلا اس کا کوئی پروسیس ہے یا کیا ہے ایسا؟ دعوت اسلامی کے زیر انتظام الحمدللہ دن میں بھی جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات یہ جاری ہیں، اور رات میں بھی جامعۃ المدینہ للبنین صرف اسلامی بھائیوں کے لیے جامعات کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد علم دین حاصل کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے انفراسٹرکچر میں تعلیمی شعبے میں جو ان کا تعلیمی سال ہے وہ شعبان میں ہاف ایئرلی پیپرز اینول پیپرز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شوال میں باقاعدہ داخلے شروع ہوتے ہیں، للبنین میں بھی اور للبنات میں بھی. تو جو کوئی بھی خواہش مند ہیں کہ وہ درس نظامی کریں، بلکہ امیر اہل سنت کے اس پیغام پر سبوں کو لبیک کہنا چاہیے کہ ہر خاندان میں کم از کم ایک عالم دین اور ایک عالمہ دین ہوں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ زیادہ وقت نہیں رہ گیا، شوال کی آمد ہے، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ جلوہ فرما ہوتا ہے، تو اس میں آپ بھی اپنے اپنے علاقہ جات میں اپنے اپنے ممالک میں ایڈمیشنز لیں اور اپنے خاندان میں کم از کم ایک عالم دین ضرور بنائیں. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے ہمارے شکیل بھائی کو، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. اس وقت فیضان بہار مدینہ جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اسی جامعہ کے استاد صاحب موجود ہیں. سلمان صاحب آپ خیریت سے ہیں حضور؟ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں ایسے بھی ہوں گے جو درس نظامی کر رہے ہوں گے، جو حفظ کر رہے ہوں گے، جو ناظرہ کر رہے ہوں گے، اور ہمارے یہاں بہت سارے کثیر طلباء کرام بھی ہیں. ہمارے مدنی منوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. مدنی منوں کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ادارے میں یہ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد انہیں لازمی طور پر چاہیے کہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا قدم مزید آگے بڑھائیں. ان کی جب عمریں نکلیں گے تو یقینی بات ہے کہ یہ علم کی طرف آئیں. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ علماء. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کی طرف رہیں. حفظ کر رہے ہیں، اب حفظ تو کر لیا، تو قرآن پاک کو مزید سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور مزید علم دین کو آگے پڑھنے کے لیے انہیں چاہیے کہ جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لیں اور خوب بڑھ چڑھ کر علم دین حاصل کریں. اللہ کریم ہمارے سلمان بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائیں. آئیے ہم مدنی کمپیوٹر کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ہوں گے سوالات، مدنی کمپیوٹر کے ہوں گے جوابات. ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں کون سے درجے میں پڑھتے ہیں. بیٹا آپ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید حمزہ علی ہے، میں جامعہ بہار مدینہ کے درجہ ابتدائیہ میں پڑھتا ہوں. جی ہمارے ساتھ حمزہ اتاری ہیں، ان سے کچھ سوالات ہوں گے. مرکزی مجلس شورا کے پہلے نگران کا نام کیا تھا؟ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں کتنے شعبہ جات میں
دین متین کی خدمت کر رہی ہے؟ 80 سے زائد شعبہ جات میں. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز کس مہینے میں ہوا؟ ذوالقعدہ. دعوت اسلامی کا آفیشیل ویب سائٹ کا نام بتائیں. www.dawatislami.net. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز کس سن میں ہوا؟ سن 1981. دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے اسکولنگ سسٹم کا نام بتائیں. دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول. دعوت اسلامی کے زیر انتظام جامعۃ المدینہ کی سب سے پہلی شاخ کا آغاز کب ہوا؟ 1995. دعوت اسلامی کا سب سے پہلا مکتبۃ المدینہ کس جگہ بنا تھا؟ جامع مسجد شہید کھارا در. سب سے پہلا مدنی کام جس سے امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کا سلسلہ شروع فرمایا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع. ہمارے ساتھ مدنی کمپیوٹر، ان کے تمام جوابات درست ہیں اور ہمارے مدنی کمپیوٹر کو تحفے دیے جائیں گے ہمارے سلمان صاحب کے ہاتھ سے. حضور ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین سبحان اللہ. ہم دین اس جامعۃ المدینہ کے سینئر ناظم صاحب کو اسپیشل تحفہ دیا جا رہا ہے. حضور اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر، ایک تسبیح، ایک مسواک اور ایک تحفہ دیا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے سلمان صاحب کو بھی تحفہ دیا جا رہا ہے، ایک رسالہ دیا جا رہا ہے. تسبیح، عطر اور مسواک اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے شکیل بھائی کے ہاتھ سے ہمارے بچوں کو بھی تحفہ دیا جا رہا ہے اور جنہوں نے کلام بھی پڑھا اور تلاوت بھی کی. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم آخری مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں فیضان بہار مدینہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی موجود ہیں. ان کے بعض والد صاحبان بھی ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہاں کیوں داخلہ کروایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے اس لیے داخلہ کروایا کہ ہمارے بچے اچھا تعلیم اور دینی تعلیم، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو یہ کام کرنے کا حق ہے اور بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے یہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں مل جل کر یہ کام کو آگے بڑھانا چاہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا بچہ عالم دین بنے اور وہ آگے مزید دعوت اسلامی کا کام کرے. آپ کے بیٹے یہاں پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ ثانیہ میں، سیکنڈ درجے میں، یعنی سیکنڈ اسٹیپ میں پڑھتے ہیں، یعنی دوسرے درجے میں. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. چلیں ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. دراصل میں یہیں کی بڑا شکر گزار ہوں اور مدنی چینل پہ بہت نثار ہوں اور ہم نے اپنے پوتے کو داخل کروایا بڑی محبت خلوص سے کہ دینی تعلیم کی حاصل کرے، اچھی تعلیم تربیت اسے حاصل ہو اور وہ بھی ایک عالم بن جائے. یہی میری دعا ہے. اللہ اسے کامیابی کمرانی عطا کرے. ہم اور آپ الحمدللہ. آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں پرفتن دور میں جہاں بے حیائی، بے شرمی اور قدم قدم پہ برائیاں ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سوچ دیا. الحمدللہ احسان مند ہے امیر اہل سنت کے اور دعوت اسلامی کے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کو اور اس کے تمام شعبہ جات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. میں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر داخل اس لیے کرایا کہ میرے آرزو ہے کہ میرا بیٹا باعمل عالم دین بنے اور نبی پاک کی شان خوب سے خوب بیان کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا فائدہ قبر میں جا کے پہنچے گا کہ ہم نے اچھا ڈیسیجن لیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دی. اللہ ہمارے والد صاحبان کو مزید برکتیں عطا فرمائیں. ایک آخری راؤنڈ باقی ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہم اور آپ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو معذب بناتی ہے، اچھے اور برے کا فرق سکھاتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتی ہے. علم ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے الگ کرتی ہے. فرش سے لے کر عرش تک
پہنچاتی ہے۔ علم کے فضائل بیان کی جائیں گے۔ ہمارے حاضرین میں سے 2 کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا نام پوچھتے ہیں، یہ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں۔ بیٹا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ میرا نام عبدالسبحان صدیقی ہے، میں درجہ سال 2 کے درجے میں پڑھتا ہوں۔ جی جناب، ہمارے ساتھ عبدالسبحان ہیں اور ایک اور مدنی منع کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں، کیا مصروفیت ہے؟ میرا نام محمد نباہت ہے اور میں درجہ متوسطہ سال 2 مدنی کا طالب علم ہوں۔ فیضان بہار مدینہ کے 2 طلبہ کرام کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، علم کے فضائل بیان کی جائیں گے۔ بے شک علم کے طلب کرنے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا جب تک واپس نہ ہو وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ عالم کی 2 رکعت نماز پڑھنا غیر عالم کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ علم انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جو شخص قدم اٹھائے تاکہ وہ علم سیکھے، اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک گھڑی علم کی طلب تلاش کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے، اور ایک دن علم کی تلاش و طلب کرنا 3 ماہ کے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔ علم دل اور دماغ کو جہالت کے گہرے اندھیروں اور گہرائیوں سے نکال دیتا ہے۔ علم تنہائی میں مونس، سفر میں رفیق، خلوت میں ساتھی ہے۔ علم ہی دراصل ایک انسان کو انسانی صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ علم حسد، بغض، دشمنی اور لالچ سے نجات دلاتا ہے۔ علم کی بدولت انسان کے چشم بصیرت روشن ہو جاتی ہے، جس کی بدولت اس میں نیکی و بدی اور حق و باطل کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے ساتھ 2 طلبہ کرام ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ آئیے ہم بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی عبدالسبحان اسٹارٹ کریں۔ بے شک علم کے طلب کرنے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی نباہت۔ ایک گھڑی علم کی طلب و تلاش کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے، اور ایک دن علم کی تلاش و طلب کرنا 3 ماہ کے روزوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے۔ سبحان اللہ۔ جی علم دل اور دماغ کو جہالت کے گہرے اندھیروں اور گہرائیوں سے نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی عبدالسبحان۔ علم انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم حسد و بغض، دشمنی اور لالچ سے نجات دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم دین حاصل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم کی بدولت انسان کی چشم بصیرت روشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں نیکی، بدی اور حق باطل کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص قدم اٹھائے تاکہ وہ علم سیکھے تو اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جی ہمارے ساتھ 2 طلبہ کرام ہیں، دونوں یہ مقابلہ جیت چکے ہیں۔ جی ہمارے عبدالسبحان کو تحفے میں ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک تسبیح، ایک مسواک، ایک عطر اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور طالب علم ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو بھی تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے مدنی منع کو رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک، ایک تسبیح، ایک عطر اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہم اور آپ فیضان بہار مدینہ جامعۃ المدینہ کے ہمارے ساتھ طلبہ کرام ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، خوبصورت انداز سے نعرے لگائیں گے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، اے شفیع الورا سب سے آخری نبی، اے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، اے اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، اے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا
کریم ہمارے مدنی منوں کو سلامت رکھے. یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اگر یہ سلسلہ آپ اپنے علاقے میں، پارک میں، مارکیٹوں میں کروانا چاہتے ہیں، ہماری مدنی چینل کی ٹیم سے رابطہ کریں. اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کو سلامت رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین